اچھا اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں روزے کے حوالے سے. اب تقریباً 5:15 ہونے والے ہیں اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم رہ گیا افطار میں. لیکن جب ہم روزہ رکھنا شروع ہو رہے ہیں ابھی ہماری جو جسم ہے وہ یوز ٹو ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ وہ عادت اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. اتنا جو ٹائم ہوتا ہے اتنا بھوکا رہنے کی, خالی پیٹ رہنے کی, اور اس کے اندر آپ کو عادت پڑتی ہے. لیکن بڑا اثر پڑتا ہے اس کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ جب 6 سے 7 گھنٹے ہوتے ہیں اس کے اندر جو خوراک ہوتی ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو اثرات ہوتے ہیں, آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر ڈی ہائیڈریشن کی ایک فیلنگ, فٹیگ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے, آپ لو فیل کرنا چڑچڑاپن. شروع کر دیتے ہیں. ہاں اچھا, لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی شاید نہ کی ہو. حالانکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹیلی ویژن میں, بلکہ آپ بلاگس کھول لیں ڈفرینٹ قسم کے, سوشل میڈیا پر بھی آپ کو ملیں گے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. ہم وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ صرف کہہ دیتے ہیں بچہ اگر 10-12 سال کا بھی ہو نا تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو روزہ نہیں رکھوانا, کمزور ہو جائے گا. اور اگر ہمارے گھر میں تھوڑا سا بھی کوئی بندے کو تھوڑی سی کوئی بیماری ہے, ہلکی پھلکی بھی بیماری ہو, تو ہم کہتے ہیں نہیں روزہ نہیں رکھوانا, یہ مزید بیمار ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے کتنے فوائد ہیں. آج ہم یہی فوائد جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیملی فزیشین ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, شام رمضان میں آپ نے وقت نکالا. تو یہ کہیے گا, اب روزہ جو ہم نے جس طرح سے کہا کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اب ہم لو ہو جائیں گے مزید, یا ہم ڈاؤن فیل کریں گے, یا پھر تھکاوٹ فیل ہوگی, یا کمزور ہو جائیں گے. یہ مسکنسیپشن کیسے اس کو دور کیا جائے؟ بالکل یہ مسکنسیپشن ہے. اگر روزے کے فوائد کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو میرے خیال سے ہم کبھی چھوڑے نہیں روزے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تو بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ فرض ہے, ہم فرض سمجھ کے رکھتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے. لیکن اس کو سائنس نے بھی پروو کر دیا ہے, جس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, کہ بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ یہ سوچیں روزے کی حالت میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلنا نہیں تھا, لیکن وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 18 گھنٹے سائنس نے اب اس کو دیکھیے, وہ سائنس بھی اس بات کو مان گئی ہے جو ہم پہ یہ فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری چیز کو, جسم کو بڑا اس طرح سے کیا ہے کہ ہم اس کو ہمیں فائدہ ہی پہنچائے. ہر چیز جو بھی فرض کی وہ بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے. اچھا, بیسک فائدے کیا ہیں؟ دیکھیں اگر ہم جو روزے رکھتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارے دل ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کم ہو جاتے ہیں؟ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے, یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ انسولین سینسٹیوٹی کو کم کرتا ہے, یہ ویٹ میں آپ کے کمی لے کے آتا ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں ان کے لیے بھی. دیکھیں ڈائبٹیز اگر ایک یہ جو چیز ہے, ایک انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, انسولین سینسٹیوٹی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے انسولین ہماری باڈی میں موجود ہے لیکن ہمارے سیل اس کو استعمال نہیں کر رہے. اور ڈائبٹیز کا مطلب ہے انسولین ہی نہیں ہے جو کہ اس کو سیل وہ یو کرے, وہ ایک الگ چیز چلی جاتی ہے. لیکن جو انسولین سینسٹیوٹی ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے ہماری انسولین سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ویٹ میں کمی آتی ہے, بہت سارے ہارمونز ہیں ان کو یہ بیلنس کرتا ہے. میں اسی کی طرف آئی تھی کہ ہم نے دن بھر یہ پریکٹس کی اور ہم نے افطاری اور روزہ جو کیا وہ ہم نے جنک فوڈ پہ کھا لیا, یعنی کہ جو ہم نے اپنی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کیا وہ سب ہم نے خراب کر دیا روزے کے ٹائم پہ. بالکل, جب ہم نے کیا تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو پریکٹس رکھی ہے نا اس کا ایک مقصد ہے ہم سادگی کو اپنائیں, اور جو ہم کریں ایک روزے فرض کی طرح ہی ہم اس کو چلائیں جیسے ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں عبادت کے بجائے ہم تلی ہوئی چیزیں, پکوڑے, جس سے بلوٹنگ بھی ہوتی ہے, آپ کی جو ہے وہ دن بھر طبیعت بھی بوجھل رہتی ہے. تو ہمیں سادگی جیسے کوئی اختیار کریں سحری میں بھی اور افطاری. اچھا, ایک اور چیز ہے, جس طرح سے اب رمضان کا مہینہ آتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کے لیے اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں. بالکل, تو یہ اس میں سب سے آپ بھی سمجھتی ہیں کہ واقعی بڑی آرام سے, بڑے سکون سے آپ ایسی روٹین بنا سکتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں. لوگ تو افطاری پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اکثر اوقات, ایسا الٹا وزن بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں, ہم فرائیڈ آئٹمس کھا رہے ہیں, ہماری کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. حالانکہ رمضان میں بھی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونا چاہیے. سب سے اچھا ٹائم یہ کہ آپ روزے سے پہلے یا روزہ افطار کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد ہلکی پھلکی آپ ایکسرسائز ضرور کریں. روزے سے پہلے پتہ چلے کہیں کسی پارک میں پڑا ہوا ملے. نہیں, روزے سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کراچی میں روزہ افطار ہو رہا ہے 7 بجے, تو آپ 6:15 بجے کر لیں تاکہ آپ اس کے بعد جب آپ فارغ ہو کے آئیں اور ہلکی پھلکی پھر کوئی گھسیٹ کے لے کے یا پھر جو کرنا ہے نا ایکسرسائز وہ ایسی کرنی کہ بہت اسٹرینس ایکسرسائز ہی کرنی کہ آپ میں بہت پسینہ جا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ایسی جو آپ کو توانائی دے, اور اس کے بعد آپ روزہ افطار کر لیں. اور روزہ افطار کریں تو اس میں چیزوں کا چناؤ بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ابھی آج سخت گرمی ہے,
اچھا ویسے ایک چیز یہ ہے دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب افطار کریں تو اس کے اندر کتنا ہمیں اعتدال سے کام لینا ہے, یہ پلیز بتائیے گا, کیونکہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز کھانے کے لائٹ سنیک کھانے کے تقریباً 90 منٹ بعد آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو. یہاں پر کس حد تک ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کریں, کیونکہ یہاں پر تو یہ عالم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں رکوع کی حالت میں جائیں تو سب کچھ باہر آنے کی وہ ہوتی ہے, جس طرح سے دیکھیے یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے ہمیں اتنا کھانا چاہیے کہ ہمارا پیٹ کا ایک حصہ خالی رہے نا. تو اب ایک دم ہم تقریباً 14 گھنٹے کا فاسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اتنا کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے ہماری وہ ایک گٹ کو آرام ملا ہوا تھا, تو ایک دم سے انزائمز ریلیز نہیں ہوتے جس کو ڈائجسٹ کریں. تو آپ نے پورشنز میں ہی کھائیں, تھوڑا کھائیں. جیسے آپ نے ایک اسمودی بڑی اچھی ہے, اسمودی اور کھجور سے آپ نے روزہ افطار کیا, اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی, پھر تھوڑا سا آپ نے کھانا کھا لیا, ڈائریکٹ کھانے کی طرف جائیں. یا اگر آپ اس کو کھانا نہیں کھانا چاہ رہے تو کوئی لائٹ اسنیک میں لے سکتے ہیں, لیکن فرائیڈ آئٹم کو. اچھا ایک اور چیز ہے, جیسے اب ہم نے روزہ افطار کی ہے اس کے 2 گھنٹے کے بعد, آپ نے پہلے بھی مینشن کیا 2 گھنٹے کے بعد ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز, پانی کا استعمال, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ دن بھر جب پیاسے رہتے ہیں روزہ کھولتے ہیں تو پانی پہ پانی پی جاتے ہیں, اس کے بعد بڑی عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے, بوجھل پن اور آپ ہیوینس فیل کرتے ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ پانی جو ہے ہم پئیں بھی, ہماری ڈی ہائیڈریشن بھی دور ہو جائے, لیکن ایک دم سے ٹھوسے بھی نہ پانی کو؟ ہاں اب یہ ہے کہ ایک دم سے آپ نے 3-4 گلاس پانی نہیں پیا, روزہ ہو گیا, آپ کے پاس روزہ سے لے کے سحری تک کے تقریباً ہمارے پاس 7 سے 8 گھنٹے تو ہوتے ہیں. ہر گھنٹے میں کچھ لوگ نہیں سحری تک جاگتے نا, نہیں آپ جیسے آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پی سکتے ہیں. اچھا آپ ایک جیسے بہت گرمی پڑی ہے, ہم ORS بھی استعمال کر سکتے ہیں. اوکے, تاکہ ہماری جو نمکیات ضائع ہوئی ہے اس کے اندر بھی شوگر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. نہیں تو آپ سکنجوین بنا لیں, جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ سکنجوین کر سکتے ہیں. یہ آپ نے دکھتے رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ لیموں کی قیمتیں جو ہے نا اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں along with the other fruits. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.